یہ جو کہتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں، خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی آن دا روڈ ٹو ریکوری ہوں۔ اس دفعہ کچھ زیادہ ہی لمبا سلسلہ ہو گیا ہے یہ بیماری کا۔ مجھے ایکچولی ڈائگنوز ہوا تھا انفلوئنزا فلو اے، اور میں کافی بیمار رہی 4-5 دن۔ میرے ہسبینڈ نے بہت اچھی ٹیک کیئر کی مجھے، لیکن یہ سنس اتنا کنٹیجس تھا یہ وائرس کہ وہ بیچارے بھی بیمار ہو گئے۔ پچھلے 10 دنوں سے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، گھر کا خیال کر رہے ہیں اور ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ زیادہ ہی پرولونگ ہو گیا۔ تو بس آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور کافی حد تک ٹھیک ہو گیا، لیکن بس بیچ میں نا کھانسی سٹارٹ ہوتی ہے تو بس بات وہ ڈرائی کاف رہ گئی ہے۔ اینی ویز 6 جنوری کو بچوں کے اسکول ونٹر ویکیشن کے بعد کھلنے تھے، پھر یہاں آ گیا سیویئر سنو سٹورم۔ ہمیں تقریباً 12 سے 15 انچز سنو ملی، جس کی وجہ سے مزید اسکول آف چل رہا ہے، اور روز سنو ڈے ہو جاتا ہے، روز اسکول بند ہو رہے ہیں۔ تو ابھی تک کل بھی چھٹی ہے، تو گھر میں بچے ہیں، گھر میں سب ہیں، بیماریاں جراثیم بھی گھر میں ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں سارے انٹیمیٹ طریقے سے، بہت کلوز اس میں رہ کر۔ تو بس یہی وہ سلسلے ہیں، کافی اچھے گزر رہا ہے وقت ماشاءاللہ، لیکن ہماری انرجی لیولز تھوڑے ڈاؤن ہیں۔ ویڈیو تو میں بہت پہلے بنانا چاہ رہی تھی، کیونکہ دیکھ تو میں کچھ رہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے، اور لیکن ابھی 3-4 دن پہلے نا میری نظروں سے جب فرح جی کی ویڈیوز، فرح جی کی تو نہیں گزری تھی، لیکن باقی ریاکشن چینلز کی ویڈیوز میری نظروں سے باری باری گزری، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، خیریت ہے۔ تو جب دیکھا کہ فرح جی بہت شدید بیمار ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا کریں، اور وہ جلدی سے صحت یاب ہوں، اور دوبارہ جو اپنے کام کر رہی تھیں ان میں مبتلا ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی انہیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پلوشا جی کی کزن ہے فرح رند، کوکنگ چینل کی جو ہیں بہن، جو بناتی ہیں ویڈیوز۔ اینی ویز تو پھر جب ان ریاکشن بیبیوں کی نا اتنی محبت بھری ویڈیوز جب میری نظروں سے گزریں، کہ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آج پھر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اپنے ویوز کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیا یہ واقعی ہمدردی رکھتی ہیں فرح جی کے ساتھ؟ بالکل بھی ایسے چیز نہیں ہے، ان کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ نہیں ہیں، یہ صرف پلوشا اور حنا کو نیچا دکھانے کے لیے فرح جی کے لیے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جبکہ یہ کیا بھول گئی ہیں کیا؟ اور اگر یہ بھول گئی ہیں تو میں ان کو یاد کرانا چاہوں گی کہ ابھی 4-5 مہینے پہلے ہی انہوں نے کس حد تک، کتنے برے طریقے سے فرح جی کی تذلیل کرتی تھیں، روز کرتی تھیں، صبح دوپہر شام کرتی تھیں، بلکہ اسپیشل لوگ لگائے ہوئے تھے انہوں نے جو ان کو کامنٹ سیکشن میں علیحدہ تنگ کر رہے تھے، اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے علیحدہ تنگ کر رہے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے اتنے دوغلے پن کی، کہ ابھی جی 2025 سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جی اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب ہم انڈیویجول ریاکشنز نہیں بنائیں گے، اب ہم جنرل طریقے سے بات کیا کریں گے لوگوں کی کریکشن کے لیے، لیکن کیا کر رہی ہیں؟ 10 دن بھی یہ عورتیں، 10 9 ڈیز، ابھی 9 جنوری انشاءاللہ کل ہوگی، اور 9 جنوری 9 دنوں میں بھی یہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہ پائیں۔ یہ ایسی خواتین ہیں کہ جھوٹ ان کا دار و مدار زندگی جھوٹ پر ہے، ان کی زندگی کا دار و مدار جھوٹ پر ہے۔ اب اچانک سے ویوز کے چکروں میں فرح جی ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے ان کے لیے۔ مجھے ایک بات کوئی سمجھائے، جو ان کے خون کے رشتے ہیں کیا ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں یہ وہ خواتین؟ اور جو مجھے دوسری یہ بھی بات کوئی سمجھائے کہ جو پلوشا، حنا یا ان کی تمام بہنیں اپنی کزن پھوپھوزاد کے لیے جو کر رہی ہوں گی، کیا وہ بتا رہی ہوں گی، یا ان کو بتا کے کر رہیں گی، یا ان کو آ کے کسی نے، فرح جی نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ جی پلوشا، حنا یا فلانا ڈھمکانا میری مدد نہیں کر رہا، یا میری خیر آ کے مجھ سے بات کنیکشن نہیں ہے، یا ہم رابطے میں نہیں ہیں؟ یہ اپنے طور سے اس طرح کی جھوٹ کیسے پھیلا لیتی ہیں، کیسے باتیں کر لیتی ہیں، جسٹ بیسڈ آن ان کی ویڈیو کے بیس پہ؟ اب ان کی ویڈیو سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ سیڈ ہیں، ویسے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کا تھوڑا سا شکار ہو جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ
محترمہ उन चीज़ों, ये सारी जो बहनें ये हैं रिएक्शन बीबियाँ, ये उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं इस वक्त कि उनके अल्फाजों को अपने ही रंग रूप दे रही हैं। वो तो उनके रिश्तेदार, अगर वो मेंशन भी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर लेट सपोज़ 1 मिनट के लिए वो किसी की बात कर भी रही हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि पलविशा हिना के अलावा उनका कोई और रिश्तेदार ही नहीं है। उनके अब्बू के साइड से या उनकी अम्मी के साइड से और हज़ार रिश्तेदार होते हैं जिनके बारे में वो बात कर सकती हैं। तो ये अपने पास से असूम कैसे कर लेती हैं ये औरतें? सिर्फ असम्पशन की बेसिस पे इतनी इतनी वीडियोस बना लेती हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोलने लग जाती हैं। मतलब कोई ज़रा कॉमन सेंस वाला इंसान जो होगा वो 2 मिनट के लिए रुक के सोचे, क्या ये इतनी अहम हो गई हैं फरा जी इन लोगों के लिए ऑल ऑफ अ सडन? नहीं, इनके लिए सिर्फ इनके व्यूज़ अहमियत रखते हैं, सिर्फ व्यूज़ एंड डॉलर्स का चक्कर है। शर्म आनी चाहिए इन औरतों को कि इन्होंने इस वक्त, वो खातून बेचारी इतनी सवियरली बीमार हैं और उनकी इस मजबूरी का भी कैसे ये अपने फ़ायदा उठाया जा रहा है कि जो इनके हक़ में इनको बेहतर लग रहा है वो बकवास ये कर रही हैं बैठकर अपने चैनल्स पर। फरा जी की, पलविशा जी की, हिना जी की, सबकी वीडियो से साफ ज़ाहिर होता है कि वो आपस में कनेक्टेड हैं, कज़न्स, बातें करती रहती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले का कोई मैं व्लॉग देख रही थी जहाँ पर पलविशा जी ने फरा जी से शामी कबाब की रेसिपी ली और बड़े अच्छे तरीके से आपस में उनकी गुफ्तगू। तो मतलब ये कैसे असूम कर लेती हैं अपने पास से ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर, ऐसे से असम्पशंस और ऐसे से थंबनेल्स बनाती हैं अट्रैक्टिव, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और ऐसे ड्रामाई थंबनेल्स होते हैं कि लोग फ़ौरन से क्लिक करें। क्योंकि और मुझे लोगों पे हैरत है कि वो इनकी जब बकवास सुनते हैं, आपने कभी वेरीफाई भी किया है कहीं से कि ये इन्फॉर्मेशन इनके पास आया लेजिट इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है? जबकि एक लफ्ज़ फरा जी ने अपनी वीडियो में ऐसा नाम नहीं लिया, ना पलविशा का, ना हिना का, ना किसी और उनकी बहन का, कि जी मेरी कोई पूछ नहीं रहा मुझे, या मुझे, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। उन्होंने ये उनको यूज़ मतलब बस इनको चाहिए व्यूज़, और ये जो इनका दिल आता है झूठ सच बोलती रहती हैं। अभी कुछ अरसे में इनके मुंह पे चपेड़ें ज़ोरदार किस्म की पड़ेंगी जब पलविशा जी अपनी वीडियोस लगाएंगी कि जहां वो उनकी तीमारदारी के लिए गई। लेकिन मसला ये है ना कि पलविशा जी की वीडियोस तकरीबन 1 हफ़्ता डिलेड होती हैं, वो पीछे की दिखा रही होती हैं। तो इन बेवकूफ़ों को पता नहीं चलता अभी तक, क्या इन बेवकूफ़ नहीं हैं ये औरतें? ये बड़ी शैतान औरतें हैं, इनको पता होता है कि क्या चक्कर है, लेकिन अपने व्यूज़ के चक्करों में ये इस तरह की हरकतें, प्लांट आइडियाज़ करती रहती हैं, जो कि इतने अरसे से मैं बताए जा रही हूँ आप सबको कि ये सिर्फ एक आइडिया प्लांट कर देती हैं ऑडियंस के जहन में, और उस पर लोग अमल करने और यकीन करने लग जाते हैं। तो अफसोस तो इस ऑडियंस पे है कि थोड़ा सा ना अपना भी कोई खुदा के लिए दिमाग यूज़ किया करें कि जो ये आपको फीड करती हैं, जो दिमाग में सिखा रही होती हैं ये औरतें, उस पर आप लोग अमल कर रहे होते हैं जैसे बस इनकी बात सच है। जैसे खुदा के लिए अपने दिमाग इस्तेमाल करना सीख लें, थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लिया करें। इन झूठों का काम ही है कि झूठ फैलाना और आप लोगों को ना अंधा बना के रखना। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि क्या ये औरतें गैब का इल्म रखती हैं? कैसे यकीन कर लेते हैं आप लोग इनकी बातों के ऊपर? अफसोस उन कम अकल लोगों पर है जिनकी बकवास सुनते हैं और फिर हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता? कैसी मकार औरतें हैं कि उनकी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, मतलब उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। पहले लोगों को अपनी ज़बान के खंजर से छन्नी करती हैं और फिर इस तरह की हमदर्दी जताने आ जाती हैं। शर्म करें। अभी हिना की बेटी की जो बर्थडे गुजरी, उसकी माइनर बच्ची की तस्वीरें लगाई हैं, चीज़ें यूज़ की हैं, हालांकि वो बच्ची माइनर है। इतना बड़े बड़े ये हरकतें कर जाती हैं ये औरतें, और फिर कहती हैं कि जी फिर हमदर्दी कैसे ज़ाहिर करने आ जाती हैं आप लोग? क्या पहले नहीं अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखा जा सकता, या अपने दिमाग के ऊपर अगर कोई अपनी बच्चों को दिखा रहा है वो उसका फ़ैसला है, वो अकाउंटेबल है। आप लोग उसको रीपोस्ट क्यों करती हैं? किसकी इजाज़त से करती हैं? और कौन हक देता है कि अब छोटे छोटे बच्चों को, माइनर्स को, उनके ऊपर जी कमेंट्री पेश की जा रही है, वो भी अपनी 2 टके की सोच के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मेरे पेज का मकसद ही है एजुकेट करना, मैं थोड़ी सी बात ना करना चाहूँगी फरा जी की हेल्थ के हवाले से। अब पिछले 1 साल से मैं इतना ज़्यादा तो नहीं सारे व्लॉग्स देखती, ऑन एंड ऑफ जब देख रही थी तो तकरीबन काफ़ी अरसे से फरा जी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़्ड है, और हमें नज़र आ रहा होता है वो कुछ अर्सा पहले भी बीमार हो गई हुई थी। और मैं एक चीज़ जो बहुत नोट कर रही होती हूँ, और मैं इनकी नहीं, मैं बहुत जिन को भी देखती हूँ उन सब व्लॉगर्स को चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन जो मुझे नोट करती हूँ कि लोग अपनी सेहत का ना खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। और एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ही बॉदर करती है वो ये है कि ये सब कनौर क्यूब्स यूज़ कर रहे होते हैं। इवन अभी जो फरा जी ने अपनी वीडियो लगाई है जिसमें वो
بتا رہی ہیں کہ وہ کتنی بیمار ہیں، ساتھ ساتھ وہ چکن کارن یا وہ جو ہاٹ اینڈ ساور سوپ بن رہا ہے اس میں 2 چکن کنور کے کیوبس ڈالے گئے۔ اب دوستو یہ نا زہر ہے، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ہائیڈرولائزڈ سوئے پروٹین، جو کہ ان چیزوں کا کانٹینٹ سوڈیم لیول اتنا ہائی ہوتا ہے۔ اب فرا چیز جیسا اگر لیٹ سے ان کو ایگزامپل کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ جی آئی ایم شیور کہ شی ہیز ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر ان کو رہتا ہے، پھر ان کو شوگر جیسی بیماری بھی میں اسوم کر رہی ہوں ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں۔ پھر ان کا کچھ عرصہ پہلے بھی جب انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا لیور کے ایشوز چل رہے تھے، تو جب آپ کے سارے میجر آرگنز انوالوڈ ہوں اور پھر آپ اس طرح اس کی کیونکہ دیکھیں سارا جو ہم کھاتے پیتے خوراک دوائیاں جو بھی ہے وہ ہمارے لیور اور کڈنیز کے سے پروسیس ہو کے گزرتے ہیں، اور آف کورس آپ کا ہارٹ بھی انوالو ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سارے آرگنز آر ورکنگ ٹوگیدر۔ اب ایک ساتھ مل کر جب کام کریں گے، جب اتنا ہم اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کریں گے، اپنی باڈیز کو پروسیسڈ فوڈز کھلائیں گے، ان کو اتنا مشکل ہوگا، اور جب آپ کی باڈی میں سوڈیم کانٹینٹ بہت زیادہ ہو جائے تو اس طرح پھر باڈی میں نا واٹر ریٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ سویلنگ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی تھی فرا جی کی ویڈیو میں۔ تو یہ ان کی ہیلتھ کا میں سب سے پہلے کہوں گی، فرا جی اگر آپ یہ ویڈیو سن رہی ہیں تو پلیز سالٹ نمک بالکل بند کر دیں۔ یہ جو چائنیز ساسز یوز کرتے ہیں، سوئے ساس اور یہ دوسری چیزیں ہیں، ان کو بھی بند کر دیں، چینی کو بالکل ختم کر دیں اپنی ڈائٹ میں سے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ خود بخود ہی ہیلنگ کی طرف آپ کی باڈی نیچرلی واپس آ جائے گی، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم سب کو نا بس ٹیسٹ کا خیال ہوتا ہے ذہن کے اندر، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں۔ چکن پاؤڈر آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، اور یہ صرف ٹیسٹ انہینسرز ہیں، ان کی نیوٹریشنل کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ الٹا آپ کی باڈی کو نقصان پہنچائیں گے۔ میری تقریباً 2-2.5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پیکٹ مسالاز کے اوپر اور کنور کیوبس کے اوپر، اور وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پہ بھی، لیکن بہت سے لوگ ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، آگے اگری بھی کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں یہ مسالے یوز کرتے ہوئے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو دوستو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر 40 سال سے آپ یہ مسالے یوز کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں تو اللہ کا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر، ورنہ ٹرسٹ می جو پریزرویٹیوز ان مسالوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا سوڈیم لیول، ہائیڈرولائز سوئے پروٹین، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، یہ وہ ایسی سائلنٹ کلرز ہیں کہ اگر آپ انہیں ریگولر بیسس پہ یوز کریں گے تو ٹرسٹ می ان کے اثرات آپ کی باڈیز میں نظر آنے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ارد گرد ذرا نظریں دوڑائیں، اپنے لیفٹ رائٹ دیکھیں، ہر کوئی بلڈ پریشر کا شکار ہے، ہر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے۔ وہ کیونکہ آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے۔ اور میں ابھی بھی یہی سب کو کہنا چاہوں گی جو سن رہے ہیں میری ویڈیوز، جو دیکھتے ہیں، خوددارا یہ پیکٹ مسالاز، یہ کنور کیوبز، یہ چکن پاؤڈرز، یہ یوز کرنا بند کر دیں۔ آپ کھانا بہت فلیورفل ان کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے ذہن میں ایسی ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بس ٹیسٹ یہیں سے آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ میری اپنی بہت پیاری سگی خالہ تھیں، اور وہ نا ہر چیز بہت ہی ٹیسٹی بناتی تھیں، سب ان کے کھانے کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ تو کچھ عرصہ پہلے جب میں پاکستان میں تھی، میں نے جب بتایا کہ 4 سال میں جب رہی ہوں ایز اے ٹین ایجر، میں ان کے گھر جا کر ٹھہری تو میں دیکھوں کہ میری خالہ ہر چیز میں کنور کیوب ڈالتی تھیں، تو مجھے بڑا حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیوں اس وقت تو مجھے اتنی خود نالج نہیں تھی چیزوں کی، تو لیکن ٹیسٹ اچھا تھا ان کے کھانے کا ہوتا تھا۔ لیکن وہ خالہ میری بہت ہی ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا، اور یقین مانیں آج تک میں بیٹھ کے سوچتی ہوں اور میں یہی کہتی ہوں کہ ان کی موت کا باعث یہ کنور کیوبز ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے فریکوینٹلی ڈیلی بیسس پہ وہ یوز کرتی تھیں تو میرا دل ہی نہیں مانتا کہ وہ ان کی، ٹھیک ہے موت اللہ کی طرف سے برحق ہے اور اپنے وقت پر آتی ہے سب کو، لیکن ہر انسان کا بھی نا اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اپنی لائف سٹائل میں تو ہمارا اپنا عمل دخل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ ہم اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی کو گزاریں، لیکن بس اس کے بعد میں یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی اویئرنیس دے سکوں دوں۔ نہ جانے کس کی زندگی میں میرا کوئی لفظ، میرے منہ سے ادا کیا ہوا کوئی الفاظ ایسا تبدیلی لے آئے کہ ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور یقین کریں کہ یہ صرف زبان کے چٹخارے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو
جن جن کو بلڈ پریشر رہتا ہے، جن جن کو اس طرح کی ہیلتھ ایشوز ہیں، کیونکہ جو کڈنیز اینڈ لیورز، آپ کا جو آرگن ہے نا کڈنیز اینڈ لیور، یہ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے فنکشن کو بنایا ہے، لیکن ایک حد تک ہی وہ فنکشن اس طرح پروسیس چیزوں کو گزار سکتے ہیں، اس کے بعد ان پہ افیکٹ کرنا لگ جاتا ہے، اور جب اس طرح افیکٹ ہونے لگ جائے تو پھر اس کی اس طرح کی وجوہات نظر آتی ہیں کہ باڈی میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نوٹ کریں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی چینجز ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، سالٹ کنٹرولڈ ہو، شوگر کنٹرولڈ ہو، یہ چیزیں اگر کنٹرولڈ ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، آپ اچھا فیل کریں گے، اور وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کی باڈی بہت لانگ لاسٹنگ آپ کا ساتھ دے گی، لیکن ہمیں بھی اپنی باڈی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو فرح جی، اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اور جو کوئی بھی سن رہا ہے جن کو ہیلتھ ایشوز رہتے ہیں، تو پلیز اپنا خیال رکھیں۔ اپنی صحت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، مطلب صحت جب ڈکلائن کرتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں خود سفر کر رہی ہوں آج کل یہ فلو سے، اور آلدو کہ اس طرح کی بیماری نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھی بیماری آپ کی زندگی میں نا رکاوٹ پیدا کرتی ہے، آپ نارمل زندگی گزارنے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کتنا خیال رکھنے کا، کتنا ضروری ہے اپنا خیال رکھنا۔ تو بس دوستو، یہی تھی وہ باتیں جو مجھے بادر کر رہی تھیں، اسپیشلی فرح جی کے حوالے سے، کہ یہ عورتیں اپنے مطلب کے تحت کیسی ان کی ہمدرد بنی ہوئی ہیں اس وقت، اور سمجھ رہی ہیں کہ شاید سب کی آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری آنکھوں پہ نا آپ لوگوں کے اصل روپ بہت پہلے نظر آ گئے تھے، ابھی دکھانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، اور جو یہ جھوٹی ہمدردیاں صرف پلوشا کی نفرت میں، پلوشا سے اللہ جانے کیا بیر ہے ان عورتوں کو کہ اس کی نفرت میں یہ اس حد تک روز گرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور سمجھ دے کہ اپنی زبان کو، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اب اس کاموں کے لیے نہیں استعمال کریں گے، لیکن افسوس کہ انسان فطرت نہیں بدل سکتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا دوستوں کہ دنیا کا رواج یہ بن گیا ہے کہ زندگی میں لوگوں کو اہمیت نہیں دینا، زندگی میں لوگوں کے ساتھ پیار محبت نہیں کرنا، ان کا احساس نہیں کرنا۔ مرنے کی دیر ہے کہ جی وہ ساری محبتیں جاگ جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ فرح جی کو پہلے کس طریقے سے ٹریٹمنٹ مل رہی تھی انہی خواتین کی طرف سے، اور اب وہ بیچاری اتنی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کریں انشاءاللہ، آمین۔ لیکن اب ان کے طور طریقے آپ چیک کریں، اور اگر یہ دل سے بھی کر رہی ہیں تو کیا فائدہ؟ انسان پہلے ہی اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھے، لوگوں کو جینے دیں، اپنی زندگیوں میں جینے دیں۔ آپ اپنے ریاکشنز کے بیس پر، اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں کتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، یہ سوچیں ذرا۔ کاش کہ انسان کو نا وقت سے پہلے سمجھ آ جائے، برائی اس حد تک آگے نکل گیا اپنی برائی میں کہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کر کیا رہا ہے دنیا میں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم سے ہدایت بھی ٹائم سے اچھی لگتی ہے، کہ آپ کی آخری سانسیں، آپ کی آخری سانس اپنے حلق میں پھنس گئی ہے اور آپ ادھر اپنی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، تب قبولیت نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ جب آپ کی سانس حلق میں آ جائے گی تب توبہ بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے سے مجھے انفارم کیجیے کامنٹ سیکشن میں، اور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا کریں، اور سب اپنے اپنے کام دوبارہ سے جاری رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔